جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 10 جنوری کو پہلی جو فلائٹ ہے دوبارہ ریزیوم ہوئی، میں بالکل انڈورس کرتا ہوں. ہم نے بھی یہ ود ان دی کیبنٹ بھی اور پرائم منسٹر نے اس کے اوپر انکوائری ایک آرڈر کر دی ہے کہ یہ جو ایڈ ہے یہ کس نے یہ کنسیو کی ہے. اسٹوپیڈیٹی کہ آپ آئیفل ٹاور کو دکھا رہے ہیں، آپ جہاز اس کے اوپر بھی دکھا سکتے ہیں، پھر وی آر کمنگ اور فیس اس کا فیس ہی دوسری طرف کر دے اس کا جو یعنی سو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو نجکاری کا جو مسئلہ ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب وی ہیو ٹو میک دا کاؤنٹ. جی دا کاؤنٹ ٹو بی میڈ. بیٹھے کاؤنٹ ٹو بی میڈ. بیلس ٹو بی رن فار 5 minutes. اب آپ نے باہر نہیں جانا، آپ کو ہم گن رہے ہیں. واپس آئے. The house is in order. quorum ہے. آپ کو مبارک ہو، ہاؤس ان آرڈر. وہ بھی شکریہ جناب چیئرمین. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ وہ بہت ہی جس نے بھی کیا ہے اس کی باقاعدہ انکوائری ہو رہی ہے، اور جو سروس کے بارے میں کہا آنریبل سینیٹر صاحبہ نے، وہ اس وقت جو نمبرز ہیں کہ بوئنگ 12 اس وقت آپریشنل ہیں، 16 ایئر بس آپریشنل ہیں، 6 بوئنگ آپریشنل ہیں، 11 ایئر بس اور 5 ATR. یہ ٹوٹل قریباً 22 اس وقت آپریشنل ہیں، اور باقی 6 جو ہیں بوئنگ انڈر ریپیئر ہیں اور 5 ایئر بس انڈر ریپیئر ہیں. تو مین ایشو یہ ہے کہ اس کے جو لاسز ہیں جناب چیئرمین، جیسے آپ کو معلوم ہے، قریباً 700 بلین سے ایکسیڈ کر چکے ہیں، اور اسی لیے ہولڈ کو بنائی گئی. اور اس کے بعد جو اس میں پارک کیے گئے کو قریباً 650 بلین کا ایگزیکٹ نمبر اس وقت نہیں ہے، میں اس کو ابھی قریباً 650 بلین. تو جو پروسیس ہوا وہ سب نے دیکھا کہ بڑا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوا. پی اے نجکاری کا ایز پر ڈیو پروسیس جو پرائیویٹائزیشن لاء کے تحت، اور اس میں جتنی کارروائی تھی وہ ساری کی ساری لائیو جو تھی فائنل پروسیس اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا. چونکہ جو ریزرو پرائس تھی وہ ریزرو پرائس سے کم بڈ آئی، اور جو ایک پارٹی نے صرف بڈ دی دیٹ واز ناٹ میچنگ دی ریزرو پرائس، یا منیمم پرائس کہہ لیں یا ریزرو پرائس کہہ لیں. اب چونکہ وہ یہ سچویشن تھی تو اس میں گورنمنٹ نے قانون کو فالو کرتے ہوئے اس کو آبویسلی ریجیکٹ کر دیا اس بڈ کو. نا واٹ نیکسٹ، جیسے انہوں نے کہا کہ اب کیا پلان ہے. دا پلان از ویری مچ ان پلیس. اس کی نجکاری پروسیڈ ہوگی، اور یہ آگے بھی یہ تھی پریفریبلی یہ نیشنل کیریئر ہے. یہ بہتر ہے کہ کوئی پاکستان کا کنسورشیم یا کارپوریٹ سیکٹر، جیسے آپ کے نیبرنگ کنٹری میں ہوا ہے کہ ان کے کارپوریٹ سیکٹر نے اس ایئر لائن کیریئر کو اٹھایا اور اس کو دوبارہ ریوائیو کیا. تو یہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ اس پہ بالکل کام ہو رہا ہے، اور اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ یہ جو پروسیس ہے آپ کو دوبارہ نظر آئے گا. کیونکہ وہ آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، انکریج کر سکتے ہیں، لیکن پروسیس دوبارہ ایز پر لاء دوبارہ رول آؤٹ ہوگا. تیسری بات جو میں عرض کروں کہ جو یو کے کی فلائٹس کی ریزمپشن ہے اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. کامن ویلتھ چوگم جو ہوتا ہے کٹ، وہ پرائم منسٹر نہیں جا سکے، میں اسماؤ میں وہ ہوا اکتوبر میں، میں نے وہاں پھر اپنے کاؤنٹر پارٹ سے یو کے
ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کریں، اب ہم بہت نزدیک ہیں یورپین یونین کا سگنلز، اب ٹھیک ہے آپ کے بھی وہی اپلائی کرتی ہے ہر چیز. تو انہوں نے وعدہ کیا کہ جنوری کے اینڈ میں وہ اپنی ایک چیک فزیکل چیک کے لیے ان کی ٹیم آ رہی ہے. تو ہوپ فلی میرا خیال ہے کہ مارچ تک ان کا جو انٹرنل پروسیس ہے، بورڈ میٹنگز ہیں، وہ 6 7 8 ہفتے لگ جاتے ہیں. مارچ اپریل میں انشاءاللہ گاڈ ولنگ تو یہ یو کے کا بھی، وہاں ہمارا 1.7 ملین ڈیاسپورا ہے. جیسے محترمہ نے کہا کہ ان کو بڑی انکنوینئنس ہے، ایک تو کرایہ آسمان کے ہیں، دوسرا وہ آپ کو جانا پڑتا ہے ٹرانزٹ کہیں اور، پہلے تو 2-3 آپ کے بریک جرنیز ہوتی ہیں. تو اس میں بالکل جو ہے وہ پوری طرح کمیٹی بھی کام کر رہی ہے اور ایویشن منسٹر صاحب بھی اس پہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں. ہم ڈپلومیٹک پش بھی دے رہے ہیں فارن منسٹری سے، اور کل بھی رات ہائی کمیشن جو یہاں برٹش ہائی کمیشن کے نمائندے ہیں ان سے کل بھی بات ہوئی ہے کہ جی یہ جو مجھے انڈیکیٹ کیا گیا تھا اینڈ آف جنوری، اس کو اب ڈیلے نہ کیا جائے اور آپ کا آئے تاکہ پروسیس جو آگے